ایماندار آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنا خوش مزاج آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدیجہ نے نبی کے متعلق کتنا سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کر کے چل رہا ہے۔ خدیجہ کو رغبت پیدا ہونے لگی اور وہ پیدا ہونے لگا، لگاؤ اور محبت پیدا ہونے لگی۔ خدیجہ سے ضبط نہ ہوا، آپ نے پیغام نکاح ابو طالب کے پاس بھیج دیا۔ اے سرکار قریش ابو طالب، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور آپ اس رشتے کو قبول فرما لیں۔ جب یہ پیغام نکاح حضرت ابو طالب کو ملا، سردار قریش حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں، نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، کیا تمہیں معلوم ہے خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے؟ کون خدیجہ؟ جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کون خدیجہ؟ وہ جنہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ طے کر دیا ہے۔ کون خدیجہ؟ جو مکے کی بڑی مالدار عورتوں میں شمار ہوتی ہے، وہ خدیجہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ خدیجہ بیوہ ہے، عمر 40 برس ہے، مصطفیٰ کی عمر پاک 25 برس ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا نازک مسئلہ ہے، اگر 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جاتا ہے تو دنیا کو کیا جواب دیا جائے گا، اور اگر آج سے ٹھکرا دیا جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے بیواؤں کو ان کا حق عطا کروائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن میں فیصلہ کرتے ہیں، چچا جان جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ چچا فرماتے ہیں بیٹا جیسی تمہاری مرضی ہو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان آپ پیغام نکاح کو قبول فرما لیں، خدیجہ کا یہ پیغام مجھے منظور ہے۔ تاریخ مقرر ہوتی ہے، خدیجہ ازدواجی زندگی میں بن کر کے نبی کے عقد میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو اپنے نکاح میں لے کر کے ساری دنیا کو لوگوں کو یہ درس دے دیا، اے لوگوں جسے بیوہ کو تم ابھاگن کہتے ہو، جسے منحوس کہتے ہو، جس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، جسے اپنی کسی تقریب میں بلانا پسند نہیں کرتے ہو، اللہ کا رسول امام الانبیاء آج ہمیں نکاح میں لے کر کے ان بیواؤں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا فرما رہا ہے، سلیقہ عطا فرما رہا ہے۔ اسی بات کی عکاسی کیا ایک شاعر نے اور بول پڑتا ہے، جاگتا شعور کائنات، آسیوں کی عید ہو گئی اور رحمت تمام آ گیا، مفلسوں کی عید ہو گئی، ابو جہل کی مٹھی میں رہ کے پڑھ لیا کلمہ، کفر سے نجات مل گئی، ننگروں کی عید ہو گئی۔ اور جب خدیجہ نے کہا سرکار سے نکاح کو آپ نے قبول کر لیا، عورتوں کی عید ہو گئی۔ آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ اگر اسے سنیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ نبی نے خدیجہ کے مال کی وجہ سے نکاح کیا تھا، پراپرٹی کی وجہ سے نکاح کیا تھا، جائیداد کی وجہ سے نکاح کیا تھا۔ اپنے علم میں اس بات کو رکھیں، ہاں خدیجہ کے پاس مال تھا، خدیجہ کے پاس دولت تھی، خدیجہ کے پاس سونا تھا، خدیجہ کے پاس درہم و دینار تھا، لیکن اللہ کے رسول کو اس سے تما نہ تھی، نبی کو ذرہ برابر لالچ نہ تھی۔ کیوں کی خدیجہ جب نبی کے نکاح میں آئی نا تو سارا مال و متاع اپنا جمع کیا، جتنا مال تجارت تھا اس سے بھی جمع کیا، تمام درہم و دینار کو جمع کیا، تمام سونے اور چاندی کو جمع کیا۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا کہ جب ایک جگہ پر لا کر کے اسے ڈالا گیا، ڈھیر کر دیا گیا نا، تو اتنا مال تھا کہ اگر ایک شخص ادھر کھڑا ہوتا، ایک ادھر کھڑا ہوتا تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔